صادق اور امین سرکار کا ایک اور انمول رتن آج اس وقت جب آپ سے گفتگو کی زحمت اٹھا رہا ہوں ملک سے غائب ہے۔ بتایا گیا تھا کہ راولپنڈی رنگ روڈ میں نام آنے کے بعد انہوں نے استعفیٰ دیا کیونکہ ان کے ضمیر پر بوجھ تھا اور وہ چاہتے تھے کہ شفافانہ تحقیقات ہوں، اس لیے انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اور استعفیٰ دے دیا۔ یہ بات ہو رہی ہے ڈاکٹر پروفیسر علامہ زلفی بخاری صاحب کی۔ صادق اور امین سرکار کے انمول رتن انہی کی بات کر رہا تھا میں۔ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ان کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجئے۔ خیر سے 2 ہفتے سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، اب تک واپس نہیں آئے۔ 3 دن کا بیان خود میں پڑھ چکا ہوں کہ میں 3 دن میں واپس آ جاؤں گا، لیکن اگر وہ واپس نہ بھی آئیں گے تو کیا ہوا؟ کیا اس سے پہلے کوئی ایک اہم آدمی یہاں اس سرزمین پر آپ کے اور میرے ارمانوں کا خون کر کے یہاں سے غائب نہیں ہو گیا؟ کیا یہ پہلا دور حکومت میں جس میں اس طرح کی حرکات و سکنات ہو رہی ہیں؟ ذرا تھوڑا سا ماضی میں لیے چلتے ہیں، یہ لوپس آپ کو بیکار لگیں گے، لیکن چونکہ روایتیں اس لیے بتا دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے سندھ میں ایک ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ ہوا کرتا تھا مظفر ٹپی، اس نے جتنا ٹپ ٹپایا سب جانتے ہیں، وہ کس کا مورا تھا یہ سب کو پتا ہے۔ جھوٹ بول کر کے، فراڈ کر کے، لکھ کر کے، اپنے کسی عزیز کی بیماری کا بہانہ بنا کر کے، جتنا یہاں سے جو کچھ گل کھلانے تھے وہ کرا کر کے یہاں سے یو اے ای چلا گیا، اور آج اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ وہاں یو اے ای میں بیٹھا ہوا مزے کر رہا ہے۔ پہلے اس نے یہاں مزے کیے، اب وہ وہاں دبئی میں مزے کر رہا ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ کسی کا کچھ بگڑ گیا؟ کسی کو حیا آئی؟ کسی کو وہ آئی جو آنی چاہیے تھی؟ نہیں آئی۔ تو پھر میں اس بات کو کیوں برا کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ تبدیلی والی سرکار تھی، اس نے وہ سب کچھ نہیں کرنا تھا جو یہ کر رہے ہیں۔ ہینڈسم کی جبیں پر مگر شکن تک نہیں۔ پہلے ایک صاحب ہوا کرتے تھے ندیم دی گریٹ بابر، بتایا گیا کہ جی ان کا نام وہ پیٹرول بحران میں آ گیا ہے تو اس لیے ان کو ان کی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ تبدیلی سرکار ہے، یہاں کسی کو لوٹنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ اس دور کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس دور میں آپ جتنا لوٹ مار کے لیے آزاد ہیں اتنا شاید اس سے پہلے کے کسی دور میں اگر ہوں گے بھی تو اتنی قابل اعتراض بات نہیں تھی، کیونکہ وہ تو آج بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم برے تھے تم تو اچھے تھے۔ یہاں پیٹرول بحران ہوتا ہے تو ندیم بابر سے استعفیٰ لے لیا جاتا ہے، مبینہ خرد برد کی بات آتی ہے ادویات کی قیمتوں میں تو عامر کیانی سے استعفیٰ لے لیا جاتا ہے، لیکن عامر کیانی کو پھر خان صاحب اپنے برابر میں بٹھا لیتے ہیں ایز پارٹی کا سیکرٹری جنرل۔ یہاں تانیہ ادروس آتی ہیں کسی خلائی سیارے سے اتر کر کے ہمارے پاس، جہانگیر ترین صاحب ان کے انٹروڈکشن کرانے والے ہوتے ہیں، اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب بھی سائیڈ ہو جاتے ہیں اور تانیہ ادروس کی فلائٹ بھی جہاں سے آئی تھی وہیں چلی جاتی ہے۔ ایف آئی اے تحقیقات کر رہی ہوتی ہے ڈاکٹر ظفر مرزا پر ماسک کے حوالے سے کہ جی ماسک پتہ نہیں کتنے انہوں نے یہاں سے ایکسپورٹ کر دیے، فلانا کر دیا، ڈھکانا کر دیا۔ ظفر مرزا صاحب استعفیٰ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ معاملہ بھی ہوا ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے لوگ وانٹڈ ہیں، مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری حکومت کا رویہ ہے۔ زلفی بخاری اگر چلے گئے تو کیا ہو گیا؟ کون ان کو لے کر کے آئے گا؟ لیکن ایک عمومی رائے جو یہ ہے جس پر یہ ضرور کہہ دیا جائے گا، ایک عوام دشمن یا ایک ملک دشمن یا ایک غداری والا ایک پرسپیکٹو شاید یہ بھی ہے کہ نئے پاکستان میں یہ شاید بہت ہی پرانے اس پاکستان میں غاصب ٹولے کی چاندی ہے۔ پاکستان مال مفت بن کر رہ گیا ہے، ہر دور کی طرح یوں کہنا چاہیے کہ پاکستان آج بھی مال مفت دل بے رحم ہے، جس کا دل چاہے آؤ لوٹو اور پھر اس کے بعد پھوٹو، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں۔ اور اس کے باوجود بھی ہمارے مہمان ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ کتنی صادق اور امین سرکار ہے۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ خان صاحب کا اپنا کوئی بزنس نہیں، یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب اپنے وہی 2 لاکھ روپے پہ ماشاءاللہ صداقت اور امانت کی سب سے بڑی تصویر اس دور میں، خان صاحب اسی 2 لاکھ روپے میں کس طرح سے گزارا کر رہے ہیں۔ اب دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں، سی ٹی ڈی کی جانب آتے ہیں، اسے ایک روش کی جانب آتے ہیں یا اسے ایک کھیل کی جانب آتے ہیں جو ہمارا قومی کھیل بن کر کے رہ گیا ہے۔ سی ٹی ڈی یہ پھر بھارت کھیلنے لگا ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جسے بنایا شاید کسی اور کام کے لیے گیا تھا، لیکن اگر شاید دیکھنے والے اس ادارے کی طرف جھانکیں تو ان کو کچھ اور بھی مل جائے گا، وہ سب کچھ بھی مل جائے گا جو میں نہیں کہہ رہا۔
CTD ایک مرتبہ پھر بھارت کھیلنے لگا ہے. فاروق ستار اور انیس ایڈوکیٹ یہ دو رہنما آپ کے سامنے موجود ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر, ان کی تصاویر. ان دونوں کو طلب فرمایا گیا CTD میں. بھائی CTD کے گھر CTD والی وہ فوٹیج چلا دو نا. یہ فاروق ستار کے گھر کے باہر CTD اراکین کی وہ تصویر ہے جب وہ فاروق ستار کو سمن دینے گئے تھے. یہ وہ فوٹیج ہے جو خصوصی طور پر الحمدللہ حاصل کی گئی تھی, اور اس فوٹیج کو ریپلیس کیا ہے ان دونوں نیک نام ہستیوں نے. ان دونوں ہستیوں کو بلایا گیا اور اس سے رابطے اور معاونت کی تفتیش فرمائی گئی. اچھا, یہ بڑی خوبصورت پہیلی ہے. انڈیا ہمارا دشمن بھی ہے, سے ہماری بنتی بھی نہیں ہے, لیکن وہ تمام لوگ یا وہ زیادہ تر لوگ یا وہ کچھ لوگ جیسا بھی آپ سمجھیں جن پر انڈیا سے مدد معاونت, انڈیا جا کر کے دہشت گردی کی ٹریننگ حاصل کرنا, وہاں سے واپس آ کر کے اس سرزمین خداداد پر قتال کروانا, ان سب کے الزامات تھے. یا ان میں سے اکثر جو کبھی جنوبی افریقہ جاتے تھے, کبھی شر کی اس سرزمین لندن جایا کرتے تھے قائد تخریب کا آشیرواد لینے کے لیے, وہ سب کے سب نیک بنا کر کے, نفیس بنا کر کے, واشنگ مشین میں ڈال کر کے, ان کو پارسائی کا تمغہ دے کر کے یا تہمت دے کر کے, اور ان سے ایک سرکار چلوائی جا رہی ہے. اور ان کی تابعداری دیکھیے ان نفیس لوگوں کی کہ گن پوائنٹ پر اتنے شریف بنے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں. فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میں سیاست میں اس وقت متحرک ہو رہا ہوں, اس لیے وہ ٹولہ جو مجھے میرا دشمن ہے, میرا بہی خواہ ہے, وہ اس طرح سے مجھے تنگ کر رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیوں تنگ کیا جا رہا ہے. سوال تو یہ ہے کہ جنہوں نے ماضی میں ہمیں تنگ کیا ان کو تنگ کیوں نہیں کیا جا رہا. اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, تبدیلی سرکار نے, وہ تبدیلی جو ہم نے سرما بنا کر کے اپنی آنکھوں میں لگائی تھی, اس نے اب ہماری بینائی فائنلی چھین ہی لی ہے. ایک اور مرتبہ دھڑام سے میرے سرکار IMF کے قدموں پر گر گئے ہیں, پورے قد کے ساتھ, پورے وزن کے ساتھ. غریبوں کی, پینشنرز کی پینشنز پر 7.5% ٹیکس کے نفاذ کا IMF کا, ورلڈ بینک کا مطالبہ جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا ہے, اور آئندہ کچھ روز میں شنید ہے کہ اس کی باضابطہ منظوری بھی دے دی جائے گی. وزراء کی ٹیمیں آپ سمجھ سکتے ہیں, PTI سپوکس پرسنز کی ٹیمیں, اور وہ تبلچی میڈیا کے چھوٹے موٹے یا بہت موٹے اینکران کرام جو ہر وقت عمران خان زندہ باد, PTI پائندہ باد کرتے رہتے ہیں, ان کی ٹیمیں تیار ہیں لولی لنگڑی تعویلات پیش کرنے کے لیے. اب بس 1 2 3 ہونے کی دیر ہے, اس کے بعد پھر آپ وہ نغمے سنیں گے جو شاید آپ کی سماعتوں کو سننے نہیں چاہیے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.